السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت سناؤں گی جو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ مشکات میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا تیرے دینی اور دنیاوی کاموں کو خوبصورتی اور آرائش کا سبب بنائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے لیے ضروری قرار دے، اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آسمان میں تیرے ذکر کا موجب ہوگا اور زمین میں وہ نور معرفت کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل خاموشی اختیار کر، اسی لیے کہ خاموشی شیطان کو رسوا کرتی ہے اور عمل دین میں تیری مددگار رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچ، اسی لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی شگفتگی بھی زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات کہے، اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کی عیب گیری یعنی عیب اچھالنے کا تیرے دل میں خیال آئے تو اس اظہار سے تجھے تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی بہت سے عیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحتیں فرمائیں۔ آج ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیں تو ہماری دنیا بھی خوشگوار ہو جائے، ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جائے، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق و کردار کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔